چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو میرا خیال ہے 5 تاریخ ہے نا؟ 5 ہو گئے، آج 5/12/2025۔ 25 بھی گیا بھائی۔ محی الدین بھائی نہیں ہے، نعمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جمیل بھائی نہیں آئے، محمد جاوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی نے ٹلہ مال لیا ہے، خورشید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف بھائی تھے، نظر آئے تھے، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ سردی لگ گئی ہے۔ ٹھنڈ بھی لگ جاتی ہے نا بعض دفعہ، سردی بھی آ گئی ہے نا اب تو۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے پاس جہاں تک ہم آ گئے تھے نا، وہ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا التلمیذان فی المدرسہ، تلامید فی المدرسہ، یہاں تک ہو گیا۔ الاملا ہو گیا، الفعل الماضی، التلمیذ یہ ہو گیا، الفعل الماضی دور کا۔ اب فعل الماضی التلمیذ، صفحہ نمبر ہے 91، 91 صفحہ نمبر۔ الدرس الثانی والاربعون، 42واں سبق ہے، 42، 91 پیج نمبر۔ الفعل الماضی التلمیذ، ایک شاگرد۔ فعل ماضی کے صیغے یہی ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے گن رہے ہوتے ہیں۔ یسأل الاستاذ خالدا، خالد سے سوال کرتے ہیں استاذ، ماذا فعلت فی الصباح، آپ نے صبح میں کیا کیا؟ یہ ہم کر چکے ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ فیجیب، پس اس نے جواب دیا خالد نے، ویقول، اور کہا، یا سیدی، اے میرے محترم استاذ جناب، قمت فی الصباح الباکر، میں جاگا صبح میں جلدی، وتوضأت، اور میں نے وضو کیا، وذهبت الی المسجد، اور میں گیا مسجد کی طرف، وصلیت الفجر مع الجماعہ، اور میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، وتلوت القرآن الکریم، اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم پھر رجعت، میں لوٹا، الی البیت، گھر کی طرف، وتناولت الفطور، اور میں نے ناشتہ تناول کیا، کھایا، واخذت کتبی، اور میں نے اپنی کتاب لی، وسلمت علی ابی و امی، اور میں نے اپنے والد اور والدہ کو سلام کیا، وجئت الی المدرسہ، اور میں آ گیا مدرسے کی طرف۔ یا محمود، اے محمود، متی قمت فی الصباح، تم کب اٹھے صبح میں؟ قمت، میں اٹھا، فی الصباح الباکر، صبح میں جلدی۔ هل سمعت اذان الفجر، کیا تم نے فجر کی اذان سنی؟ نعم سمعت اذان الفجر، جی ہاں میں نے اذان فجر سنی۔ این صلیت الفجر، کہاں تم نے فجر پڑھی؟ نماز، صلیت الفجر فی المسجد مع الجماعہ، میں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ حل تلوت القرآن الکریم، کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم، جی ہاں، تلوت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربت فی الصباح، صبح میں تم نے کیا پیا؟ شربت لبنا، میں نے دودھ پیا۔ وماذا اکلت فی الفطور، اور تم نے ناشتے میں کیا کھایا؟ اکلت لبنا، دودھ۔ حلیب بھی کہتے ہیں، ہاں حلیب بھی دودھ ہی ہے۔ اکلتا، وماذا اکلتا، کیا تم نے؟ اکلت، میں نے کھایا، خبزن، خبزن و بیضن، بیضن انڈا، اور خبزن روٹی، نان روٹی، ٹھیک ہے، خبز، ہاں۔ یقول محمود، محمود کہتا ہے، خالد قام فی الصباح الباکر، خالد اٹھتا ہے صبح میں جلدی، وتوضأ، اور وضو کرتا ہے، وذهب الی المسجد، اور مسجد کی طرف جاتا ہے، وصلی الفجر مع الجماعہ، اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ثم رجع الی البیت، پھر گھر کی طرف لوٹتا ہے، رجع لوٹنا، وتناول الفطور، اور ناشتہ کھاتا ہے، تناول کرتا ہے، واخذ الکتب، اور کتاب لیتا ہے، کتابیں لیتا ہے، کتب جمع، وسلم، اور سلام کرتا ہے، علی ابیہ و امہ، اپنی والدہ اور والد پر، وجاء الی المدرسہ، اور آ جاتا ہے مدرسے کی طرف۔ اب دیکھیں ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ذهب خالد الی المسجد، ہاں مسجد کی طرف گیا خالد۔ جلس محمود تحت الاشجار، اشجار درختوں کے
نیچے, ہاں درختوں کے نیچے بیٹھا. جئت من البیت, جاء یجیء من البیت تو گھر سے, لیکن جئت جاء یجیء سے آنا, اور جئت میں آیا, میں آیا گھر سے, ہاں میں گھر سے آیا. جئت میں آیا, من البیت من معنی سے, بیت گھر سے. جئت الال یا جئت من المسجد میں مسجد سے آیا. کتبت الرسالہ, کتاب پڑھی. کیا نہیں, بس کتبت میں نے لکھا, کتب یکتب لکھنا, اور کتبت تو میں نے, واحد متکلم کے صیغے, میں نے لکھا, رسالہ خط. اخذت قلما, قلم لیا. ہاں میں نے لیا قلم. ماذا اکلت یا حامد, حامد کو لکھا. نہیں, ماذا اکلتا کھانا, کیا ہے تم نے جو کھایا, یا حامد اے حامد. ماذا مانا ماذا کیا ہے, اکلتا تم نے کھایا, کیا تم نے کھایا اے حامد. وماذا شربتا, وماذا ہاں اور کیا ہے جو شربتا, شریبا یشرب پینا, شربتا تم نے پیا. بھائی تم نے کیا کھایا کیا پیا ہے حامد, یہ بتاؤ, یہ پوچھ رہا ہے. صلیت, ہاں صلیت الظہر, میں نے ظہر پڑھی. صلیت فی المسجد, مسجد میں. سلمت علی استاذی, سلمت میں نے سلام کیا استاذ پر. وجلست فی مکانی, جلس یجلس بیٹھنا, میں بیٹھا, فی مکانی اپنی جگہ میں, میں اپنی جگہ میں بیٹھا. ٹھیک ہے, دوسری جگہ پہ, دوسری کی جگہ پہ نہیں قبضہ کیا میں نے, میں بیٹھا اپنی جگہ میں. عربی میں ترجمہ کرنا ہے. خالد باغ میں کھیلا, کھیلنا لعب یلعب, لعب یلعب حور, لعبہ لعبہ حور کھیلنے والی بہترین, لعبہ اس کا نام ہی یہ رکھا, اپنے شوہروں کے ساتھ کھیلنے والی. تو لعبہ کھیلنا, خالد باغ میں کھیلا. لعب خالد فی الحدیقہ, فی حدیقہ باغ میں, باغ کو کیا کہتے ہیں, حدیقہ, باغ گارڈن, باغ, حدیقہ, حدیقتن, ہاں گول تھا آخر میں, اور دو نقطہ والا قوف بھی ہے. محمود نے اپنا سبق یاد کیا, یاد کرنا حفظ کرنا آپ کہتے ہیں نا, حفظہ یاد کرنا. حفظہ محمود درسہ, حفظہ محمود, محمود نے یاد کیا, درسہ اپنا سبق. سمجھ آ رہی ہے بات. تم نے اپنا چہرہ دھویا, ہاں جی, ہاں غسل وجہہ, تم نے تو پھر غسلتا وجہہ, غسلتا تم نے دھویا. میں نے پانی پیا, ابھی پیچھے بھی آیا تھا, شربت لبنن, میں نے دودھ پیا. تو شربت میں نے پیا کیا, ماء, ہاں شربت ماء پانی, ماء, ماء پانی کو کہتے ہیں, ماء. بچہ سو گیا, سونے کو کیا کہتے ہیں, ناما. نامت طفل, نامت طفل, بچہ سو گیا, چڑیا اڑ گئی, اڑنے کو کہتے ہیں طورا, طور یطیر اڑ جانا. اور چڑیا کو کیا کہتے ہیں, ہاں طور العصفور, عصفور, عصفور کیا ہے, چڑیا. طور العصفور, چڑیا اڑ گئی. چپراسی نے درسگاہیں کھول دیں, چپراسی خادم, کھولنے کو کہتے ہیں
فتح فتح الخادم जस فصولا. درس تو سبق ہوا نا، درس. فصول درس گاہیں اور انہیں صاف کر دیا. نظف ینظف صاف کر دینا. ونظف نظف ونظفها ونظفها نظافت، اسی سے تو ہے نظفہ. ونظفها اور انہیں صاف کر دیا. پھر اس نے گھنٹی بجائی. بجانے کو کیا کہتے ہیں؟ دقہ. اور گھنٹی کو جرس. जरस ودق الجرس، اور گھنٹی بجا دی اور دفتر میں بیٹھ گیا. بیٹھنا وجلسا فی المکتب. ہاں وجلسا فی مکتب، اور درس ادھر بیٹھ گیا دفتر میں. اگر کسی فعل کا فعل مضارع معلوم ہو اور اس کا فعل ماضی معلوم کرنا ہو تو فعل مضارع کی علامت کو اول سے ہٹا کرنا، دور کر کے پہلے اور آخری حرف کو زبر دے دیں. جیسے مضارع یذهب ہے، یا کو ہٹا دیں اور آخر حرف کو زبر دے دیں، ذهب. یجلسو سے جلسا. واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. اسی کے آخر میں تو لگا دینے سے واحد متکلم بن جائے گا، میں. اور تا لگا دینے سے واحد مخاطب یعنی کہ تم کا صیغہ بن جائے گا. اور یہ ہوتا بھی ہے، متکلم مخاطب تبلیغ میں بھی بناتے ہیں. یہ بھائی متکلم ہوں گے اور باقی سارے سامنے ہوں گے، سنیں گے. ذہابہ سے ذہبتو ذہبتا، یہ وغیرہ، یہ بات ہے. صدق اللہ العظیم. چلے بھائی آگے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ تجوید ہم نے پڑھی تھی پچھلی بار، یا یہ پڑھی تھی؟ تجوید دیکھ لیں. اب تجوید میں ہمارے پاس اب سبق نمبر آگے ہے. ہم آگے پہنچ کہتے ہیں لام الف. الف لام کا قاعدہ چل رہا تھا. الف لام کا قاعدے سے آگے آ گئے تھے. سبق نمبر 26، صفحہ نمبر 31. آپ کے پاس ہو سکتا ہے سبق آگے پیچھے ہو، ٹھیک ہے نا. ادغام اور اظہار سبق نمبر 26 دیکھ کے کھول لیں. سبق نمبر 26 کا ہے، پیچھے ہوگا. سبق نمبر 26 پیچھے ہوگا. ہاں یہ تو 24 بہت آگے آ گئے نا، تھوڑا سا اور دیکھیں آگے ہوگا. 24 پہ آئے، آگے آ جائیں. نہیں صفحہ نمبر 24-25 نہیں، سبق نمبر 26 دیکھیں. سبق نمبر یہ لکھا ہوا 27 ہے نا، تو آگے 26 ہوگا. ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے. ادغام اور اظہار کا قاعدہ. ادغام یعنی کہ کہتے ہیں کس کی، کیا کہتے ہیں ادغام کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بتائیں. کہہ رہے حرف ساکن کو ہر متحرک میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوں. پہلے حرف کو مدغم، دوسرے کو مدغم فی ہی کہتے ہیں. یعنی کہ پہلا حرف داخل ہو رہا ہے اگلے حرف میں، اور جس میں داخل ہو رہا ہے اس کو مدغم فی ہی بولیں گے. اظہار کیا ہوتا ہے؟ حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح پڑھنا، مکمل طور پہ اس کو خود صحیح کر کے پڑھنا، یہ اظہار ہے. ادغام کی کہتے ہیں قسمیں بتائیں کتنی ہیں. ادغام 5 قسموں پر ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ادغام مثلین تام، یعنی مدغم اور مدغم فی ہی، نہیں ان کا یہیں پر چل رہا، یعنی کہ مدغم اور مدغم فی ہی، وہ حرف جو داخل ہو رہا ہے اگلے حرف میں اور وہ جس میں وہ داخل ہو رہا ہے اگلا حرف، دونوں ایک ہی حرف میں ہو، یعنی کہ ایک ہی لفظ کے اندر ہو. اور یہ ادغام ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مکمل. جیسے دیکھیں اذ ذہابا، تو ذہابا کے معنی کیا ہے؟ جانا. اذ ذہابا ان نعبد یدرککم. تو اب دیکھیں اذ ذہابا میں پہلا ذال نہیں پڑھا جا رہا، وہ مدغم ہو گیا اگلے حرف کے اندر. دوسرا حرف کیا ہے؟ مدغم فی، دوسرے ذال کے اندر مدغم ہو گیا پورا مکمل، یعنی کہ کوئی بات بچی نہیں. اور پہلا ذال گویا پورا سائلنٹ ہو گیا. پہلا والا ذال، پہلا ذال پڑھا ہی نہیں جا رہا گویا.
पूरा मुदगम हो गया अगले दाल के अंदर। इस जहां पड़े हाँ, चूँकि ये मिसाल है इदगाम मिसलैन ताम की, यानी कि दोनों हर्फ एक ही लफ्ज़ में है और पूरे दाखिल हो रहे हैं। अन्नाबुदा, नून पहला वाला नहीं पढ़ा जा रहा, अगला नून में दाखिल हो गया, मुकम्मल तौर पे दाखिल हो गया। अंताबुदा अन्ताबुदा, अन्नाबुदा, अन्ताबुदा नहीं है, ये अन्नाबुदा लिखा हुआ है, नहीं, ये ताबुदा है ये गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई लिखाई की। ना। अन्नाबुदा यानी कि पहला नून नहीं पढ़ा जाएगा, एक नून को पढ़ा जाएगा, दूसरा नून पढ़ा जा रहा है, नून को पढ़ा जाएगा ना। दूसरा और तीसरा नून पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मुशद्दद हर्फ दो होते हैं, नाबुदा वाला नून डबल है। युद्रिकुम, अब ये डंडिया वाला काफ देके नहीं पढ़ा जा रहा, पहला वाला अगला पढ़ा जा रहा है और ये एक ही लफ्ज़ के अंदर है, तो मुकम्मल मुदगम हो गया, इदगाम हो गया, इसको कहते हैं इदगाम मिसलैन ताम। दूसरा इदगाम मुतजानिसैन नाकिस समझ लें, बस ये दो ही समझते हैं। तो उसके दूसरे वाला काफ शमील के बीच हाँ, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो पहला नहीं पढ़ा जा रहा, अगला पढ़ा जा रहा है, ऐसे ही इदगाम। हाँ, इदगाम मिसलैन ताम, इदगाम मिसलैन ताम कहते हैं इसको। दूसरा इदगाम क्या है? इदगाम मुतजानिसैन ताम, यानी कि मुदगम जो हर्फ दाखिल होगा दूसरे हर्फ में, और मुदगम फी जिसमें वो हर्फ पहला वाला दाखिल हो रहा है, एक ही मखरज के दो हर्फ हों, यानी कि एक ही मखरज से वो अदा होते हों, उसी के दो हर्फ हों और पहले हर्फ की कोई भी आवाज़ बाकी ना रहे। जैसे देखें क़द तबय्यना, तो दाल और ता दोनों का मखरज एक ही है, तकरीबन एक ही जगह से अदा होते हैं, दाल ता, देख रहे हैं। तो पहला हर्फ जो है दाल देखें बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं आ रही, क़द तबय्यना नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? क़द तबय्यना, दाल ख़त्म, अच्छा, और ता पढ़ा जाएगा, ते नहीं ता, ता की आवाज़ आएगी। क़द तबय्यना, क़द तबय्यना नहीं बोलेंगे, नहीं क़द नहीं, दाल नहीं बोला जाएगा। तो ये जो दाखिल हो रहा है ना कौफ ता के अंदर डायरेक्ट, और दाल को स्किप कर रहा है, बीच में से हटा रहा है, तो इसको कहते हैं इदगाम मुतजानिसैन ताम। मुतजानिस इदगाम यानी कि एक हर्फ दूसरे में दाखिल हो रहा है, मुतजानिसैन यानी कि हम मखरज वाला जो एक ही मखरज से अदा होता है, ता भी और दाल भी एक ही मखरज से अदा होने वाले। ऐसे ही इज़ ज़लमू तो दाल नहीं पढ़ा जा रहा, इज़ ज़लमू नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट ज़ौ पढ़ा जाएगा, इज़ ज़लमू ज़ौ डायरेक्ट पढ़ा जाएगा बराह रास्त, ठीक है। इज़ ज़लमू नहीं बोलेंगे, दाल पढ़ा ही नहीं जाएगा। और ये दाखिल होना क्या है? इदगाम मुतजानिसैन ताम है। बात समझ गए यहाँ तक? आगे चलूँ या फिर बाद में करें आगे का? हाँ, क्योंकि इसमें जो है ना मेहनत है इसको समझना, तो यहीं से चलें, दो के बाद ना तीसरा हम अगली दफ़ा समझ लेंगे। अब नूरानी कायदा देख लें। सख्ती नंबर हम हो गए थे कल फराशिल मबसूस, ये भी हो गया था ना। आतईना कल कौसरा आल आना, तख्ती नंबर 12 कहते हैं तशदीद है, सफ़ा नंबर ये हमारे पास 19 है, तख्ती नंबर 12 तशदीद की तख्ती है। अब तशदीद वाली तख्ती में मैंने आपको बताया है कि देखें दो हर्फ होते हैं, सबक नंबर 12 है ना। हाँ, तख्ती तशदीद की, तशदीद का हर्फ मतलब ये होता है कि जिस हर्फ के ऊपर ना मुशद्दद बनी हुई हो, तशदीद बनी हुई हो, हाँ मुशद्दद, तीन दंदानों वाली बनी हुई हो, ये मुशद्दद हर्फ कहलाता है, और वो चीज़ जो है तशदीद कहलाती है। और ये 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, मिलेगा नहीं, मतलब अगर आगे है जज़म तो दूसरी दफ़ा भी मिल जाएगा, लेकिन अगर जिस हर्फ पे होगी तो वो 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, यानी कि वो डबल हर्फ मुराद है, पिछले हर्फ से भी मिल के पढ़ा जाएगा, और अगर अगले हर्फ से मिल रहा है तो मिल जाएगा, वरना खुद पढ़ा जाएगा वो हर्फ। तो यही बता रहे हैं कि 3 दंदाने वाले को हम तशदीद कहते हैं, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, तशदीद वाला हर्फ
دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ خود پڑھا جائے گا یا آگے کسی سے مل رہا ہوگا. یہ ہے. سختی کے ساتھ ذرا رک کر اس کو پڑھتے ہیں ہم. جیسے دیکھیں حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با. حمزہ با زیر اب، با زبر با اب با. حمزہ با پیش اب، با زبر با اب با ابا ابا اور ابا. یوں پڑھا جائے گا. سمجھ گئے؟ الف با زبر اب، الف کیوں بول رہے ہیں؟ حمزہ با زبر اب، اب با زبر با. تجدید اس پہ دیکھیں قلقلہ بھی ہے نا. حروف قلقلہ میں سے ہے نا حروف قطب و جدن 5 حروف. قلقلہ یعنی کہ جنبش دینا، ادھر ہلانا آواز کو. جیسے اب ب اب یہ ہل رہا ہے نا. جنبش دینا ان حروف پہ. قوف تو با جیم دال یہ 5 حروف ہیں جن پہ قلقلہ ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا قطب جدن میں ان کو جمع کیا ہے. تو حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، با زبر با. نہیں اب پہ آواز روکنی نہیں ہے، کھولنی ہے. اب اب ہاں یہ صحیح اچھا کر رہے ہیں. اب 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 ہاں اب اب حمزہ با زبر اب. ب آخر میں ب یہ آواز آئے گی. ہاں نا اب نہیں بولے. اب نہیں بس اب. اب ہاں یہی تو ہے نا. ذالک الیوم الحق یہ جو کر رہے ہیں یہ قلقلہ ہے. تو حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا. حمزہ با زبر اب، با زبر با. اب نہیں، اب تو اردو والا ہو گیا. اب جب تب سب یہ تو اردو ہے نا. عربی الگ ہے. اب اب ہاں چلیں اس کو پڑھنا شروع کریں بھائی. اسی طرح ابھی سنیں آپ، پھر آپ پڑھیے گا اس کے بعد. ایک ایک لائن پڑھ لیں. با زبر با اب با اب با اب ہاں حمزہ تا زبر نہیں اس کو پورا کریں نا. اب زیر کے ساتھ پڑھیں. حمزہ با زیر اب. اسی میں دیکھیں نا زیر بھی تو ہے. اچھا پہلے حمزہ با زبر اب، ہاں پہلے زبر کے ساتھ پھر زیر کے ساتھ پھر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، نہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با. حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با. حمزہ با زیر بھی اب اب اب. نہیں حمزہ با زیر اب، حمزہ با زیر اب، با زبر با. با زبر با ہاں اب با. ابا ابا. اب آگے حمزہ با پیش. حمزہ با حمزہ با حمزہ تا پیش، حمزہ با پیش اب. حمزہ با پیش اب تا تے با زبر با. تے. با زبر پہلا با. والا چل رہا ہے ابھی. اچھا پہلا ہاں یہ پیش کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. مکمل نہیں ہوا. 3 دفعہ پڑھا جائے گا. پیش پہ پڑھنا ہے. زبر زیر پیش تینوں میں پڑھا جائے گا. نیچے والا حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر با اب با. ہاں حمزہ با پیش اب، زیر. حمزہ با حمزہ زیر با اب، زیر اب، با زبر با. با زبر با ابا. با. حمزہ با پیش اب. حمزہ با پیش اب، با زبر با با. زبر با ابا. ابا 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 ابا. ابا ابا ابا. ہاں ایسے پڑھیں گے. ابا ابا ابا. حمزہ با زبر اب، ہو گیا. اب آگے اگلا حمزہ تا زبر. حمزہ تا زبر ات، حمزہ حمزہ تا زبر تا. نہیں حمزہ تا زبر ات. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا. تا تا اتا. اتا. حمزہ تا زیر ات، اتا. تا زبر تا. تا زبر تا اتا. اتا. ات ات. حمزہ تا پیش ات. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا تا. زبر تا اتا. اتا اتا اتا. اتا اتا اتا. حمزہ تا ہاں چلیں. دو پڑھو تو پڑھو. حمزہ سا زبر اس. حمزہ تا زبر حمزہ اس، سا. حمزہ سا. حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا. زبر سا اسا. اسا. حمزہ سا زیر اس، ہاں. اس. سا زبر سا. سا زبر سا اسا. اسا. اسا اسا اسا. ہاں. الف
حمزہ ساز حمزہ صافش اس حمزہ صاف اس سا زبر سا اس سا حمزہ حمزہ ساز اس سا زبر سا اس سا اسا 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 حمزہ جا زبر اج ارے حمزہ جیم ہے نا حمزہ جیم زبر اج ہاں حمزہ ہاں جیم زبر جا اجا جا حمزہ جیم جیم زیر اج جیم زبر جا اجا جا اجا 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 حمزہ اجا 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 حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر حمزہ جیم زیر اج اجو حمزہ جیم پیش اجو حمزہ جیم پیش اج میں نیچے والا پڑھ رہا تھا جیم زبر جا حمزہ جیم پیش اجا اج جیم زبر جا اجا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا 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 حمزہ ہا پیش اس حمزہ حمزہ ہا زبر ہا پیش ہا زبر ہا حمزہ ہا حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا حمزہ ہا زیر اس ہا زبر ہا حمزہ حمزہ حافظ حمزہ خواب ہاں بابا یہ ہے نا یہ تو ہا ہے حمزہ نا ہا حمزہ عزا حمزہ زیر پیش حمزہ زا پہ حمزہ زا پیش زا زبر زا عزا 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 علی اب آگے پڑھیں اب آپ پڑھو اب آپ پڑھیں جلدی جلدی حمزہ سین زبر اس حمزہ زیر حمزہ سین زبر اس سین زبر سا حمزہ سین زبر اس سین زبر سا سا اسا حمزہ زیر حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا حمزہ پیش پیش حمزہ سین پیش حمزہ پیش سین زبر حمزہ سین پیش پیش اس سین زبر سا اسا 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زبر شاہ حمزہ شین زبر اش شین زبر شاہ اشا حمزہ شین زیر اش شین زبر شاہ اشا حمزہ شین پیش اش شین زبر شاہ اشا 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 چلے بھائی حمزہ زبر کھڑا اس کھڑا زبر کہاں سے حمزہ زبر اس حمزہ سواد زبر حمزہ سواد حمزہ سواد زبر اس سواد زبر سواد حمزہ سواد زیر اس حمزہ سواد اس سواد حمزہ سواد پیش حمزہ سواد پیش اس سواد زبر سواد اسا 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 آگے حمزہ ضاد زبر حمزہ دعا زبر دل حمزہ دعا زبر ال ضاد زبر ضا عزا حمزہ زیر حمزہ ضاد زیر اذ حمزہ دعا زیر ضاد زبر ضا عزا
ہاں حمزہ زیر پیش حمزہ ضاد پیش اذ حمزہ ضاد پیش رد ہاں رد اذ ضاد زبر ضا رد اذ رد اذ 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 ہاں یہ اس کے اندر بہت مشق کی ضرورت ہے، یہ دوبارہ کریں اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم. اب آج کلاس کا فرق پٹری 9 پہ آ رہی ہے نا، ٹرین 9 پٹری پہ آ رہی ہے. ہاں